حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے گانے اور باجے کی تباہ کاریاں۔ سماعت فرمائیے، شکریہ۔ کھیتیاں سرسبز ہیں، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، سارا کچھ تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔ جن دوستوں اور ساتھیوں نے یہ پروگرام ترتیب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان و عمل میں مزید برکت عطا فرمائیں۔ مجھ سے قبل بھائی اشفاق صاحب آپ کے سامنے اسلام کے ایک اہم فریضہ جہاد کے متعلق معروضات پیش کر رہے تھے۔ میں بھی صرف ایک بات اس عنوان پہ عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ مسلمانوں کی عزت کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے۔ دنیا کے جس خطے میں اگر کوئی مسلمان عزت کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ جہاد کی وجہ سے ہے، اور اگر ذلت کی زندگی کوئی گزار رہا ہے تو وہ بھی جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اتنا صداقت پر مبنی ہوتا ہے کہ مجھے اتنا صبح سورج کے مشرق کی طرف سے طلوع ہونے پر بھی یقین نہیں ہے جتنا محمد الرسول اللہ کے فرمان پر یقین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم چھوڑ دو گے یہ فریضہ تو اللہ تم پہ ذلت ہی مسلط کریں گے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ ملک جو میرے خیال میں پوری دنیا میں سب سے پسماندہ ملک ہے، اور اس کے حکمران اس وقت پایہ تخت بھی ان کے پاس نہیں ہے، ان کی دھمکی میں یہ روب ہے کہ آج ایٹمی طاقت پاکستان کے صدر کی گفتگو میں بھی وہ روب نہیں ہے۔ یہ بات کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اگر ایک طرف شیخ اسامہ کوئی پیغام بھیج دیتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، تو اس قول کا، اس فرمان کا، اس حکم کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ دوسری طرف پورے مسلمان ملک مل کر بھی کوئی حکم دیں تو ان کے حکم میں یہ اثر نہیں۔ یہ سب کچھ جہاد کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی، مدنی زندگی ساری، مکے والی زندگی میں میرے آقا نے صبر کر کے دکھایا ہے، اور صبر کرنے کی انتہا کر دی۔ خدا کی قسم، اس کائنات میں کوئی ایسا صابر نہیں ہے کہ جو صبر ایسا کر کے دکھائے جیسا آمنہ کے لال نے کیا ہے، جیسا عبداللہ کے لختے جگر نے کیا ہے۔ آج تو دوست سے بھی محبت سے نہیں رہتا، اور میں جس پیغمبر کا نام لیتا ہوں وہ تو دشمنوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ جس نے کافروں کے لیے بھی چادریں بچھائیں، کوئی ایک مثال تو کوئی ہمدردی کی ایسی لائے جو اپنے دشمنوں کے لیے چادریں بچھاتا ہوں۔ عورت کوڑا ڈالتی ہے، رسول اللہ نیچے سے گزرتے ہیں، ایک مرتبہ گزر ہوا، کوڑا نہیں آیا، میرے آقا ٹھہر گئے، پوچھا وہ گندگی کیوں نہیں ڈالی گئی، وہ کوڑا کرکٹ کیوں نہیں ڈالا گیا؟ جواب ملا، وہ عورت، وہ گستاخ عورت بیمار ہو گئی ہے، روزانہ ڈالتی تھی، اب اس میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے، آقا نے فرمایا محمد وہ کام بعد میں کرے گا، اس عورت کی تیمارداری پہلے کرے گا۔ اس کے دروازے پہ گئے،
وہ حیران کہ یہ کون آیا؟ جواب دیا یہ وہی ہے جس پہ روزانہ تو گندگی پھینکتی تھی، یہ وہی ہے جس پہ روزانہ کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، یہ وہی ہے جس کے مرنے کی تو تمنائیں کرتی تھی، یہ وہی ہے جس کی زندگی کی تو تنگ ہوا کرتی تھی، یہ وہی ہے جس کی دعوت و تبلیغ تیرے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ آج تو بیمار ہوئی ہے، تیرے کپڑے چل کے نہیں آئے، وہ پہلے چل کے آیا ہے۔ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کے کہتی ہے پھر تیمارداری بعد میں کیجیے گا، جسمانی بیماری بعد میں پوچھیے گا، پہلے روحانی بیماریوں کا علاج کر دیجیے، پہلے کلمہ پڑھا دیجیے۔ راستے میں کھاڑیاں کھودنے والے میرے آقا نے ان کا بھی بھلا سوچا ہے۔ احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے وہ قطرات زمین پر گرے ہیں کہ میں پوری کائنات کے مریضوں کو، غوثوں کو، قطبوں کو، ابدالوں کو، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی ساری جماعتوں کو، ہر پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کو، اور پھر سارے نبیوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھوں، اور میں اپنے محبوب دو عالم، سرور دو عالم، سید دو عالم، خاتم الانبیاء والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا بدلہ کہاں سے لے سکتا ہوں؟ میرے آقا نے تو اپنے وہ خون کے قطرات بھی زمین پہ گرا دیے، پھر بھی زبان پہ جو کلمات نکلے وہ یہی تھے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت دے دے یا اللہ، یہ میرا شان نہیں جانتے۔ تو صبر جو میرے آقا نے کیا ہے اس جیسا صبر کسی نے نہیں کیا، نہیں کیا کسی نے، اور سختی پھر جو میرے آقا نے کی ہے اس جیسی سختی بھی کسی نے نہیں کی۔ بلکہ چلتے چلتے ایک حدیث بھی عرض کرتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استكمل الایمان۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے سخاوت کی، اللہ کے لیے بخل کیا، یہ چار کام اس نے کر لیے، سمجھ لو اس بندے کا دین کامل ہو گیا۔ محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، بغض رکھنا ہے تو اللہ کے لیے رکھنا ہے۔ ملا عمر حافظہ اللہ تعالی سرائکی نہیں ہے، پنجابی نہیں ہے، ان کی زبان اور میری زبان اور، ان کا رنگ اور میرا رنگ اور، ان کا وطن اور میرا وطن اور، ان کا مزاج اور میرا مزاج اور، ان کا ملک اور میرا ملک اور، ان کی طبیعت اور میری طبیعت اور، وہ کون سا رشتہ ہے جو ہم دونوں کو جوڑتے ہیں؟ وہ رشتہ اسلام ہے، وہ رشتہ ایمان ہے، وہ رشتہ مذہب ہے۔ ایک طرف تو مغرب و مشرق میں رہنے والے جن کا وطن نہیں ملتا، جن کی زبان نہیں ملتی، جن کی طبیعت نہیں ملتی، جن کا مزاج نہیں ملتا، میرا اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی ہیں، مشرق میں رہتا ہو تب بھی، مغرب میں رہتا ہو تب بھی، جنوب میں رہتا ہو تب بھی، شمال میں رہتا ہو تب بھی، اور دوسری طرف اپنے گھر میں رہنے والا سگا بھائی ہے، رنگت بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے، وطن بھی ایک ہے، علاقہ بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے۔ اللہ فرماتے نہیں بعد المشرقین، ان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ، یہ اس کا نہیں وہ اس کا نہیں، یا اللہ کیوں نہیں؟ جواب دیا مذہب نہیں ملتا، بھائی ہونا ایک طرف رکھا جائے گا، مذہب جدا ہے، سب کچھ جدا ہے، اور اگر مذہب ایک ہوا کائنات کے سارے فاصلے مٹا کر اللہ دونوں کو اکٹھا کھڑا کرے گا۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے ذہن میں کیسے اتاروں؟ 13 سال میرے آقا نے صبر کیا ہے، اور صبر کی انتہا کر دی ہے۔ کافروں سے ملنے والی تکلیفوں پر بھی صبر، رشتہ داروں سے ملنے والی تکلیفوں پر بھی صبر، بیگانوں سے ملنے والی تکلیفوں پر بھی صبر، اور پھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہر کافر کو مزہ بھی چکھایا ہے کہ تم نے 13 سال میرے صحابہ کو تکلیفیں کیسے دی۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، آپ ترجمہ سنیے گا، اپنے رب کا پیغام آپ خود سنیں،
ہم صرف پہنچانے والے، ہم داخیہ ہیں۔ دیکھو میرے موبائل پہ اگر ٹون آئے، میسج کی بیل بجے، میں فوراً دیکھوں گا کون سے دوست نے میسج بھیجا ہے اور فوراً اسے کھولوں گا، شو کر کے پڑھوں گا کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ اگر وہ انگلش میں لکھا ہوا ہے اور میں نہیں جانتا تو کسی انگلش جاننے والے کے پاس پہنچ جاؤں گا، یا ذرا بتاؤ تو صحیح میرے دوست نے کیا لکھا ہے، میرے بھائی نے کیا لکھا ہے۔ اور پھر دوست بھی آپ کا وہ ہو جو آپ کا جگری اور گہرا دوست ہے، وہ دوست آپ کی طرف میسج بھیج رہا ہو اور اس میں وہ لکھتا ہو کہ اس مرتبہ عید پر آپ نے مجھے ایک جوڑا خرید کے دینا ہے۔ آپ کہیں گے واجب ہے، ایک جوڑا بھی کوئی بات ہے، آپ تو جان مانگو میں جان دے دوں گا۔ اب دوست کا میسج آیا تھا، آپ نے پڑھا، پڑھ نہیں سکتے تھے تو کسی پڑھنے والے سے پڑھوایا، اور پھر اس نے جو فرمائش کی آپ نے پوری کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ کی اور میری بستیوں میں، آپ کی اور میری تحصیلوں میں، ضلعوں میں، ملکوں میں، ہمارے گھروں میں یہ 30 پاروں کا میسج بھیجا ہے، یہ میسج بھیجا ہے، اور ہے بھی اس کا جس کے رحم و کرم کے بغیر نہ ایک قدم اٹھایا جا سکتا ہے نہ رکھا جا سکتا ہے، یہ ہے بھی اس ذات کا۔ اور اب اس کو میسج کو ہم خود نہیں پڑھ سکتے، عربی نہیں سمجھ سکتے، تو کسی عربی پڑھنے والے سے چلے جائیں، اس سے جا کر پوچھ لیں، سمجھ لیں کہ میرے رب نے میری طرف میسج بھیجا کیا ہے۔ اس میں بہت سارے حصے ہیں اس میسج کے، اس میں سے ایک حصہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ۔ اس آیت کا معنی ہے اے ایمان والو پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ۔ اب اس کا کیا مطلب کہ ایمان والو تم مسلمان بن جاؤ؟ ایمان اور اسلام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایمان کہتے ہیں دل سے یقین کرنا کہ اللہ ایک ہے، ایمان کہتے ہیں دل سے یقین کرنا کہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کہتے ہیں دل سے یقین کرنا صحابہ کی جماعت پاک بازوں کی جماعت ہے، ایمان کہتے ہیں دل سے یقین کرنا کہ میں نے مرنا ہے، آخرت میں جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، محشر بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، یہ ایمان ہے۔ اور اسلام کہتے ہیں جو کچھ میں نے دل میں یقین کیا ہے اب اس کے مطابق عمل بھی کروں، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم مانتے تو ہو مجھے، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کو بولو میں ایک اہم بات آپ سے کرنے لگا ہوں، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اللہ کو سارے بولے۔ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بھائی جو ہیں یہ تو اس کو یاد رکھیں، اس جملے کو، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اللہ کو، اور بدقسمت بھی ہیں کہ ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے، اور بدقسمت بھی ہیں کہ ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ اگر ابو جہل و ابو لہب اللہ کی بات نہ مانے، محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط سے روح گردانی کریں تو وہ تو جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اگر تو اور میں رات اور دن پیغمبر کے اصول و ضوابط سے بغاوت کر کے گزارے، تو اور میں اپنے لباس و شکل و صورت میں، معیشت و معاشرت میں، سیاست و حکومت میں، اپنی زراعت میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں، ہر معاملے میں اپنے پیغمبر کے اصول و ضوابط سے، آقا کے طریقے سے پہلو صحیح کرے تو کل قیامت کے دن تو اور میں کس امید پہ جائیں گے کہ ہم اللہ کے دربار سے شفاعت بھی حاصل کریں، حوض کوثر بھی حاصل کریں، اور پھر پل کراس کر کے جنت میں پہنچ جائیں۔ اگر روح گردانی کی وجہ سے ابو جہل ناکام ہو سکتا ہے تو کل قیامت کے دن خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ غصے میں آ گئے تو پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے ہمیں بھی جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے۔ یہ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ فاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا یہی مطلب ہے کہ جیسے تم ایمان لائے، جیسے تم نے کلمہ پڑھا، اب اگر میں نماز کا حکم دوں وہ بھی پڑھو، اگر روزے کا حکم دوں وہ بھی رکھو،
زکوٰۃ کا حکم دوں وہ بھی ادا کرو، حج کا حکم دوں استطاعت ہو تو وہ بھی ادا کرو۔ اسی طرح جو جو حکم میں نے تمہیں عورتوں پر پردہ لازم کیا ہے، اپنی گھر والیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو پردے کی طرف مائل کرو، پردے کا حکم دو۔ اگر مانو گے تو میرے فرما بردار، نہیں مانو گے تو میرے مجرم۔ میں نے تمہیں اخلاق سے بات کرنے کا سبق دیا ہے، اگر تم بد اخلاقی سے پیش آؤ گے مجرم۔ میں نے تمہیں شرم و حیا کا درس دیا ہے، اگر تم بے حیائی و بے شرمی کی طرف آؤ گے میرے مجرم۔ میں نے تمہیں ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اگر تم بد سلوکی سے پیش آؤ گے تم میرے مجرم۔ میں کس کس پیغام کو آپ کے سامنے پیش کروں؟ اپنی طالب علمانہ حیثیت کے باوجود بھی کہتا ہوں، اخلاق کا عنوان ایک مستقل عنوان ہے، شرم و حیا کا عنوان مستقل عنوان ہے، نماز کا عنوان مستقل عنوان ہے۔ ایک ایک عنوان پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، گلا و صحت وقت جواب دے جاتے ہیں، مگر اللہ کا دین تو نہ مٹتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، اس کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ میں صرف ایک بات کی طرف آپ دوستوں کی توجہ آج کی محفل میں مختصراً دلانا چاہوں گا، آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں آنے والے پیدا ہونے والے انسان میری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، بس یہ مقصد ہے اس کائنات کا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، یہی مقصد ہے۔ اور مقصد کے اوپر زندگی انسان کب گزاریں گے، کیسے گزاریں گے؟ جب ان پر ایک نظام ہوگا، ایک قانون ہوگا، ایک خلافت ہوگی، ایک حکومت ہوگی، مسلمانوں کی حکومت، وہ نمازیوں کو نماز پڑھوائے گی، روزہ داروں کو روزہ رکھوائے گی، ہر بندے سے نیکی کے کام کرائے جائیں گے، گناہ کے کام چھوڑے جائیں گے، امر بالمعروف ہوگا، نہی عن المنکر ہوگا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ خلافت و حکومت کے ذریعے۔ اور خلافت و حکومت کیسے قائم ہوگی؟ وہ جہاد کے ذریعے۔ اور جہاد کرنے کے لیے ہر مسلمان کو تیار کیا جائے گا، اور جہاد سے برگشتہ کرنے کے لیے ہر مسلمان کو بے حیائی اور بے شرمی کی طرف مائل کیا جائے گا۔ ایک اہم بات 1999 میں جب پرویز مشرف برسر اقتدار آیا، اس وقت شاید آپ نے توجہ نہ کی ہو، ہم خیر مدارس میں اس وقت پڑھتے تھے، اور وہ پوری رات ہم نے ایک کتاب تھی مشکات شریف، ایک مشہور حدیث کی کتاب ہے، ہمارے استاد محترم تھے، انہوں نے وہ ختم کرنی تھی، تو ہم رات کے 3 بجے تک عشاء کی نماز سے لے کر مسلسل اس کا سبق پڑھتے رہے۔ تو رات کافی دیر بعد یہ برسر اقتدار آیا اور اس نے پہلا بیان کیا، وہ بھی انگلش میں، اور اس میں اہم 2 نقطے دیے اس میں، وہ یہی تھا کہ کیبل نیٹ ورک پورے ملک میں عام کیا جائے۔ یہ پہلا بیان ہے، کرسی پر بیٹھے ہوئے، اور اس میں بھی نہ نماز کا فکر، نہ روزے کا فکر، نہ اللہ کا فکر، نہ مصطفیٰ کا فکر، نہ عوام کا فکر، نہ ان پر آنے والی مہنگائی کا فکر، نہ لوگوں کی معیشت کا فکر۔ سب سے پہلا فکر یہ ہے کہ گھر گھر کیبل نیٹ ورک عام کیا جائے۔ اب اس عام ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دلوں سے غیرت ختم ہوگی، جرأت ختم ہوگی، حیا ختم ہوگا، شرم ختم ہوگی۔ یہ بچیاں جو یہ دیکھیں گی کل کو، یہ خاندان کے لیے، ایک خاندان کی، دیکھو ایک فرد کی تربیت تو ایک فرد کی ہوتی ہے، اور ایک عورت کی تربیت پورے خاندان کی تربیت ہوتی ہے۔ اب جب ایک بچی نے 4 سال کی عمر سے لے کر 18 سال کی عمر تک اپنے گھر میں صبح شام یہی پروگرام دیکھے، آپ اس سے کیا امید رکھیں گے کل جب اللہ اسے اولاد دیں گے تو کیا یہ حسن و حسین بنائے گی؟ یہ اسے کیا بنائے گی؟ امت کو بانٹ دیا جا رہا ہے کہ ان کے گھروں سے نکلنے والے بچے صلاح الدین ایوبی بننے کی بجائے، سلطان ٹیپو بننے کی بجائے، یہ محمد ابن قاسم کا کردار دہرانے کی بجائے، محمود غزنوی بننے کی بجائے، یہ پرلے درجے کے بے حیا و بے غیرت بنے کہ ان پر جو بھی غلط قسم کا حکم لاگو کیا جائے، ان پہ جو بے حیائی والے پروگرام لاگو کیے جائیں، یہ ہر پروگرام کو ٹھنڈے دل سے قبول کرتے رہیں، بے غیرتی ان میں بھر دی جائے،
بے شرمی ان میں بھر دی جائے، کیونکہ جب شرم و حیا ہی نہیں ہوگا، جہاد کی بات نہیں ہوگی، جب جہاد نہیں ہوگا خلافت نہیں ہوگی، جب خلافت و حکومت نہیں ہوگی لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف بلایا نہیں جائے گا، اور جب لوگ برے اعمال کریں گے شیطان کا مقصد پورا ہوگا، اور جب شیطان کا مقصد پورا ہوا تو پوری دنیا کے کفری طاقتوں کا مقصد پورا ہوگا۔ رحمان ناراض تو شیطان ناراض، رحمان ناراض تو شیطان راضی۔ میں اس ایک بات پر آپ کو ذرا جھنجھوڑنا بھی چاہوں گا، صرف 10-15 منٹوں کے لیے آپ توجہ میری طرف رکھیں گے۔ آج میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ جی بڑی بے حیائی ہوتی ہے، سینما ہوتے ہیں، سینما ہال ہوتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار کہنے کی بات تو نہیں، لیکن ایک طرف سے اگر دیکھا جائے جس دور میں وہ سینما ہال ہوتے تھے وہ ذرا بہتر ہوتے تھے، اب تو گھر گھر سینما ہال بن چکا ہے، اور گھر گھر کی بات نہیں، اب تو ہر بندے کی جیب سینما ہال بن چکی ہے۔ وہاں تو کوئی جاتے ہوئے بھی ذرا شرماتا تھا، گھبراتا تھا، ڈرتا تھا، آتے جاتے کوئی دیکھ نہ لے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، اور اب تو گھر میں تو سارے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو دیندار کہلانے والا بھی خبریں سننے کے بہانے پتہ نہیں کیا کچھ سنتا اور دیکھتا رہتا ہے۔ اور میں محبت رسول کا دم بھی بچتا ہوں۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کو انتہائی دل سوزی کے ساتھ کہوں گا، اور یہ میرا درد دل ہے، یہ سردی میں اپنی جگہ سے سارا دن پڑھانا اور پھر شام کو یہاں اٹھ کے آنا، یہ اپنے قبر آخرت سنوارنے کے لیے ہے۔ رب کے گھر میں بیٹھ کے باوضو بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنی قبر نظر آ رہی ہے، اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے، میرے کہنے پر آپ میں سے 2 ساتھی نماز پڑھنے والے بن جاتے ہیں، میری قبر کی تاریکی تو چلی جائے گی، میرا تو کام بن جائے گا۔ یہ میری باتیں نوٹ کر کے جائیں، میں تقریر نہیں کرنے آیا، آپ کی طرف یہ پیغام لے کر پہنچانے آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاد رکھیے گا، آقا نے فرمایا الغنا ينبت النفاق فی القلب، گانا باجا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے، گانا باجا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے، اور کیسے پیدا کرتا ہے؟ کما ينبت الماء الزرع، جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے، دل میں منافقت گانا باجا یوں پیدا کرتا ہے۔ اور گانے باجے کی آواز بے حیائی کا آغاز، الغنا رقیۃ الزنا، میرے آقا فرماتے ہیں زنا کا منتر گانا باجا ہے۔ جس طرح منتر پڑھو کام ہو جائے، جادو کرو کام ہو جائے، اسی طرح گانا باجا شروع کرو زنا کاری کا راستہ کھل جائے۔ آج میں گھر گھر میں یہ اوپر لگے ہوئے ٹوکرے یا انٹینے دیکھتا ہوں اور دل کو کوستا رہتا ہوں کہ اگر یہ چیز مجھے یہودی کے گھر میں نظر آتی کوئی افسوس نہیں تھا، عیسائی کے گھر میں نظر آتی کوئی افسوس نہیں تھا، ملحد کے گھر میں نظر آتی کوئی افسوس نہیں تھا۔ اللہ یہ تو ہے بھی اسی کے گھر میں کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میں حوض کوثر پیغمبر کے ہاتھوں سے پیوں گا، کل قیامت کے دن اپنے آقا کے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گا، کل قیامت کے دن آقا کی سفارش کا حقدار بنوں گا، کل قیامت میں آقا کے سائے کے اندر چلتے ہوئے پل کراس کروں گا، آقا کی غلامی میں جاتے ہوئے جنت الفردوس میں داخل ہوں گا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو جس پیغمبر کی شفاعت کا امیدوار ہے، تو جس پیغمبر کے حوض کوثر کا حقدار بنتے ہیں، اس پیغمبر نے تو حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ میں دنیا میں آیا اس لیے ہوں کہ گانے بجانے کی چیزیں توڑ دوں، میں دنیا میں آیا اس لیے ہوں گانے بجانے کے آلات توڑ دوں، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ گانے بجانے کی چیزیں ستیہ ناش ان کا کر دوں، ان کا حشر نشر کر دوں۔ لیکن آج تو اسی پیغمبر کا نام لے کر، اسی مصطفیٰ کا محبت کا دم بھر کر اپنے گھر میں گانا بجانا لاتا ہے، خود سنتے ہیں، بہنوں کو سناتے ہیں، بیٹیوں کو سناتے ہیں، اولاد کو سناتے ہیں، زوجہ کو سناتے ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح کہ اگر تیرا یہ کردار کرنے کے بعد بھی تو پھر بھی پیغمبر کا عاشق ہے، تو ابو جہل نے کیا جرم کیا تھا، پھر وہ کیوں عاشق نہیں؟ وہ کیوں عاشق نہیں ہے؟ میں بات ایک نہ مانوں اپنے محبوب کی، حکم
مانوں اپنے پیغمبر کا، بات ایک نہ مانوں اس کی اور پھر عاشق بھی میں نہیں مانتا۔ عاشق وہی ہے قدم اٹھانے سے پہلے پیغمبر کا طریقہ دیکھے، قدم رکھنے سے پہلے آقا کا طریقہ دیکھے، اس کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، جنگل کا راستہ ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ساتھ ہوں۔ راستے میں جاتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں گانے بجانے کی آواز پڑی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا، رسول اللہ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے مسلمان بھائی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود اپنا کردار اور اپنی زندگی رسول اللہ کی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے، میں ان سے پوچھتا ہوں یہودی اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، عیسائی اپنے مذہب پہ عمل کرتا ہے، ملحد اپنے مذہب پہ عمل کرتا ہے، بدھ مت اپنے مذہب پہ عمل کرتا ہے، کمیونسٹ اور سوشلسٹ اپنے مذہب پہ عمل کرتا ہے۔ اس کائنات میں واحد مسلمانوں کی قوم ہے جو نہ خدا کی بات پہ عمل کرتی ہے اور مصطفیٰ کی بات پہ عمل کرتی ہے۔ ہمیں پرواہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں دے دی اور ابن مسعود کو فرمایا بیٹا جب تک آواز آتی رہے میری انگلیاں میرے کانوں میں رہیں گی، اور جب آواز آنا بند ہو جائے مجھے بتانا، میں انگلیاں پھر نکالوں گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اب گاڑی میں، بس میں، کوچ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا میرا دوست جو ڈرائیور سے کہتا استاد جی کوئی اچھا سا گانا تو لگا دو، خدا کی قسم یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ آپ کو کوئی اپنا سینہ کیسے دکھائے؟ میں حیران ہوتا ہوں۔ ایک طرف جب غزوہ بدر میں مجھے معوذ اور معاذ نظر آتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میرے پاس ایک دائیں طرف سے چل کے رہا، دوسرا بائیں طرف سے۔ مجھے کہتا چچا چچا ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ بچہ کہتا ہے میں نے سنا ہے وہ میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے، میں نے سنا ہے وہ میرے محبوب کو گالیاں دیتا ہے۔ ابھی اس نے یہ بات کی تھی، دوسرے نے کہا چچا چچا ابو جہل کون ہے؟ جن کو دشمن کا پتہ ہی نہیں، شکل دیکھی نہیں۔ میں نے پوچھا تم کیا کرو گے؟ جواب دیا ہم اپنی امی سے وعدہ کر کے آئے اور والدہ نے بھی ہمیں عہد دے کر بھیجا ہے کہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گی جب تک یہ ابو جہل خون میں لطفت نہیں ہو۔ تم زندہ ہو اور پیغمبر کو گالیاں دینے والا اس دھرتی پہ زندہ رہے، پھر تمہاری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ عبد الرحمن بن عوف فرماتے میں ان کی جرأت پہ ششدر رہ گیا، ان کی جرأت پہ حیران رہ گیا۔ میں نے اشارہ کیا کہ وہ سامنے صفوں کو تیار کر رہا ہے، کافروں کی تیاری کر رہا ہے۔ بس میرا کہنا ہی تھا کہ معوذ و معاذ جس طرح شاہین اپنے شکار پہ چھپٹتا ہے، دونوں ابو جہل پہ یوں جا کر چھپٹ پڑے۔ آپ اندازہ تو کریں 1000 کا لشکر کھڑا ہے صاحب، 1000 کا لشکر کے اندر ابو جہل کھڑا ہے، اور یہ 313 بیچارے جنہوں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا روزے کی حالت میں، یہ ادھر سے دوڑ کر اپنے لشکر سے جدا ہو کے جاتے ہیں، کافروں کے جم گھٹے میں جاتے ہیں، اور ان کے سب سے بڑے سردار ابو جہل پہ حملہ کرتے 2 بچے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں بس میں نے کیا دیکھا، بس یا جھپٹے اور یا پھر ابو جہل تڑپ رہا تھا، یا جھپٹے اور یا پھر ابو جہل تڑپ رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں حیران بچوں کی جرأت پر، میں حیران بچوں کی غیرت پر۔ بس ایک ساتھی کرتا رہے توجہ سب کی میری طرف۔ میں حیران ہوا کہ ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا اتنی حیثیت دے دی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، معوذ بھی دوڑتا ہوا آیا، معاذ بھی دوڑتا ہوا آیا۔ عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کے دشمن ابو جہل کو میں نے قتل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے قتل کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا یا اس نے کیا ہوگا یا اس نے کیا ہوگا؟ دونوں کہنے لگے ہم دونوں نے کیا ہے۔ آقا نے فرمایا تلوار دکھاؤ، دونوں نے تلواریں دکھائی، خون دونوں پہ لگا ہوا تھا۔ آقا نے فرمایا اس کے قتل کا ثواب دونوں کو ملے گا۔ اب وہ بھی تو بچے ہیں، وہ بھی تو لڑکے ہیں،
ان کا بھی بچپنا تھا، انہوں نے بھی کھیل کود کی زندگی گزارنی تھی. اور آج میرا وہ بھی بھائی ہے، آج میرا وہ بھی دوست ہے جو بس میں بیٹھ کے استاد سے کہتا ہے استاد جی کوئی اچھا سا گانا تو لگا دیں. جس پیغمبر نے کانوں میں انگلیاں دی تھی، آج اس پیغمبر سے محبت کرنے والا اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے اور خود گانا بجانا وہ بکواسات سنتا ہے جو بکواسات میرے آقا نے اپنے کانوں سے ٹکرانے ہی نہیں دی. مر کے کہاں جانا ہے؟ مر کے کہاں جانا ہے؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، آقا کے سامنے جانا ہے. میں نے ایک اور بچہ بھی دیکھا ہے جو لائن میں کھڑا ہوا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جن کا اتنا قد ہوگا میں ان کو لے جاؤں گا، اور وہ اپنے پنجوں پر کھڑا ہے، اپنی ایڑیاں اوپر کر کے کھڑا ہے کہ میرا قد ان کے برابر ہو جائے تاکہ مجھے بھی جانے کی اجازت مل جائے. اور اب تو میں کیا دیکھتا ہوں، گھر گھر میں بے حیائی، گھر گھر میں بے شرمی. اور ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہے، آقا جنگ کے لیے تشریف لے جا رہی ہے، راستے میں آ گئی، عرض کیا محبوب میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے جہاد میں خرچ کرنے کے لیے، یہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ میں کیا کروں گا؟ یہ نہ چلنے کا، نہ پھرنے کا، نہ اٹھنے کا، نہ بیٹھنے کا، نہ تلوار چلانے کا، نہ زخم کھانے کا. وہ ماں بولی آقا پتہ مجھے بھی ہے یہ تلوار بھی نہیں اٹھا سکے گا، یہ چل بھی نہیں سکے گا، یہ دوڑ بھی نہیں سکے گا. آپ کو دینے کا مقصد یہ ہے دائیں ہاتھ میں آپ تلوار اٹھائیں گے، بائیں ہاتھ میں میرا بچہ اٹھائیں گے، جس طرف سے کوئی ظالم آپ کی طرف تیر پھینکے میرا بیٹا سامنے کر دینا، یہ سوا ہو جائے آپ تو بچ جائیں. آج میں وہ تلاش کرتا ہوں مگر وہ مائیں نظر نہیں آتی. میں وہ بہنیں تلاش کرتا ہوں جو اپنے بھائیوں کو تیار کر کے بھیجتی تھی مگر وہ نظر نہیں آتی. اور پھر زیادہ غصہ مجھے انہی حکمرانوں پر ہوتا ہے جنہوں نے کیبل نیٹ ورک گھر گھر عام کیا ہے، ہمارے گھروں کو بانچ کر دیا ہے. اب وہ نہیں رہی مائیں، اب تو ڈرتی ہے، پریشان ہوتی ہے. ویسے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور کوئی مسئلہ بن جائے ٹھیک ہے، بیماری کے اندر چل بسے ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں کوئی چلا جائے طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. عزیز دوستو، گانا بجانا اللہ کی لعنت ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں جہاں جہاں تک اس کی آواز جائے گی یاد رکھو مجھے اپنی کبریائی کی قسم وہاں تک رحمت نہیں آئے گی، لعنت بچے گی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جس ٹریکٹر پہ میں نے کیسٹ لگائی ہوئی ہے، جس ٹریکٹر پہ میں نے بے حیائی کا والیم لگایا ہوا ہے اور آواز اونچی کر کے میں نے لگایا ہے، اب بیج مٹی میں جا رہا ہے تو بھی گانے کی آواز سن کر جا رہا ہے، پانی لگ رہا ہے تو بھی وہ آخری مرتبہ آواز گانے کی سن کے لگ رہا ہے. اب میں اس میں سے گھاس وہ چن رہا ہوں تو بھی گانے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، جب اس کی چنائی کٹائی ہو رہی ہے تب بھی گانے کی آواز چل رہی ہے. تمام مرحلوں میں ہر مرحلے کو ہم نے گانے سے معمور کر دیا، گانے سے بے رونق کر دیا. اب میں کسی مولوی سے جا کے کہوں مولوی صاحب آپ دعا کریں فصل میں اللہ برکت دے دے، آپ دعا کریں کھیتی میں اللہ برکت دے دے، اللہ کے بندے برکت کے دروازے تو تو نے خود بند کیے، میں تعویذ کیسے دوں؟ رحمت کا دروازہ تو تو نے خود بند کیے. گانے بجانے کی آواز میرا پیغمبر کا فیصلہ ہے، جہاں تک جائے گی یہ لعنت برسائے گی، اللہ کی رحمت کو دور کرے گی، برکتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو نے برکت خود بند کی، رحمت خود بند کی، لعنت خود منوائی. اب تو جتنے دم دروس کروائے، جتنے تعویذ کروائے، جتنے دھوپ مروائے، جب تک کہ محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے نقطے پر عمل نہیں کرے گا تو ہزاروں تعویذ کرا لے، میں نہیں مانتا ہوں. سب سے بڑا تعویذ محمد رسول اللہ کا نقش قدم ہے، جو آقا کے نقش قدم پہ نہیں چلتا وہ دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی برباد ہے. میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ آج بہن بھی سن رہی ہے، بہو بھی سن رہی ہے، سسر بھی بیٹھے ہیں، بھائی صاحب بیٹھے ہیں، بہن سن رہی ہے.
سوز دل ہے میری گھر کی چار دیواری میں میری ہمشیرہ ساتھ بیٹھی ہو، میری گھر والی بیٹھی ہو، میرے بیٹے بیٹھے ہوں، میری اماں جان بیٹھی ہوں، اور اس وقت کوئی آدمی دیوار کے اوپر سے پھانس کے اندر آ جائے، اچانک اندر آ گیا۔ اب آپ بتائیں کہ غیرت مند آدمی اس وقت اس کے لیے کرسی وغیرہ بچھا کے چائے وائے کا انتظام کرے گا؟ یہ بندہ جو اچانک اندر آیا ہے، بغیر اجازت آیا، گھس کے آیا، غیر مرد ہے، اگر میں اپنی غیرت و حمیت، اپنی جرأت و بہادری کا مظاہرہ کروں گا تو اسے وہ سبق سکھاؤں گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد کریں کہ کسی کے گھر نہیں جایا جاتا۔ اگر میں اس موقع پر غیرت مند ہوں، عزیز دوستو، آپ سے خصوصیت سے عرض کرنا چاہوں گا، اگر میں اس موقع پہ غیرت مند ہوں تو وہاں میری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب میں ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں، میری اماں بھی ساتھ ہوتی ہے، میری بہن بھی ساتھ ہوتی ہے، میری گھر والی بھی ساتھ ہوتی ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین یا چار نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں بے حیا و بغیرت اس اسکرین کے سامنے آ کر میری والدہ کے سامنے سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس سب کچھ میں بہت کچھ ہے، میں وضاحت نہیں کروں گا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ دکھاتے رہتے ہیں، میں بھی چپ ہوتا ہوں، پورا گھر کا ماحول چپ ہوتا ہے، میں ششدر رہ جاتا ہوں، میں حیران رہ جاتا ہوں کہ باہر سے آنے والا ایک بندہ میرے گھر پہ چھلانگ لگا کے آیا تھا، وہاں تو میری غیرت جاگی تھی، اور جہاں سینکڑوں بے حیا میرے گھر میں آئے وہاں میں چپ ہوں کیوں ہوں، وہاں میں خاموش کیوں ہوں، میری غیرت کیوں نہیں بولتی ہے، وہاں میری حمیت کہاں چلی گئی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ عورت اللہ کے دیدار سے محروم رہے گی جس عورت نے دنیا میں کسی غیر مرد کو دیکھا۔ میری مائیں بہنیں محروم ہیں، میری بیویاں محروم ہیں، میرے آج کون سا گھر آپ تلاش کریں گے جس گھر کی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہو اور وہ پردہ کرتی ہوں جو پردہ فاطمہ الزہرا نے کیا؟ وہ تو اپنے کفن کی کپڑے پر بھی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دیتی۔ حضرت علی المرتضیٰ کو وصیت کرتی ہیں جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ کفن کا کپڑا بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے، اگر کوئی دیکھ لے گا اس حالت میں اللہ کے دربار میں پہنچے گی تو مجھے شرم آتی ہے۔ آج میری بہن کا نام فاطمہ ہے، آج ہمارے علاقے میں نام تو فاطمہ ہے مگر کام فاطمہ کا نہیں ہے۔ گھروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور مبارک تھا جب تشریف لے جاتے تو اپنے گھر والیوں میں سے کسی گھر والی کو بھی ساتھ لے جاتے، کوڑا ڈالتے، جس کا نام نکلتا اس کو بھی اپنے ہمراہ لے جاتے۔ اس سفر میں بھی کچھ مسلمانوں کی عورتیں بھی ساتھ تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ بھی ساتھ تھی۔ راستے میں چلتے چلتے اونٹوں کا سفر تھا، اونٹ چل چل کے تھک جاتے ہیں، اور عرب کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جب اونٹ تھک جائے تو جو بندہ خوش آواز ہو، جس کی آواز خوبصورت ہو، تو وہ اپنے آباء و اجداد کی بہادری پر کہے گئے قصیدے اور وہ غزلیں ان کو خوبصورت آواز میں کہتا، اور اونٹ جو ہے، اونٹ یہ خوبصورت آواز کا عاشق ہوتا ہے، سانپ بھی اور اونٹ بھی۔ تو جب وہ خوبصورت آواز پڑھی جاتی اونٹ سنتا، مست ہو جاتا، وہ دوبارہ چلنا شروع کر دیتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، اونٹ جب تھک گئے، ایک صحابی حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے جب دیکھا اونٹ تھک رہے ہیں تو انہوں نے ترانہ پڑھنا شروع کیا، خوش آوازی کے ساتھ کچھ غزلیں پڑھنا شروع کی۔ اب آپ ذرا توجہ کریں کہ غزلیں پڑھنے والا کون ہے؟ صحابی رسول، اور کس مجمع میں پڑھ رہا ہے؟ جہاں صحابہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک تک جب یہ آواز پہنچی کہ اونٹوں کو چلانے کے لیے، ہنکانے کے لیے، بھگانے کے لیے انجشہ خوبصورت ترانے پڑھ رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یا انجشہ روئیدا، یا انجشہ، انجشہ رک جاؤ، انجشہ رک جاؤ۔ حضرت انجشہ حیران ہو گیا کہ آقا کیوں روک رہے، جبکہ میں تو پڑھتا رہتا ہوں۔ رک گئے، آقا کیوں؟
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی یہ دل میں بٹھانے کی بات ہے، یہ دل میں جمانے کی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انجشا میرے ساتھ شیشے ہیں اور تمہاری آواز کی وجہ سے یہ شیشے ٹوٹ جائیں گے، اس لیے ذرا مہربانی کرو شیشے نہ توڑو۔ کیا خوبصورت آواز میں، کیا خوبصورت انداز میں میرے آقا نے سمجھا دیا۔ فرمایا میرے ساتھ عورتیں ہیں، میرے ساتھ عورتیں ہیں، عورتیں، اور تم خوش آوازی سے پڑھ رہے ہو، تمہاری یہ خوش آواز عورتوں تک جائے گی، اس میں ہو سکتا ہے کوئی بحث پڑ جائے، کوئی خیال آ جائے، تمہاری طرف میلان ہو جائے۔ میں محمد اس بات کو گوارا نہیں کرتا، اونٹ تھکتے ہیں تھک جائیں، رکتے ہیں رک جائیں، مگر تمہاری خوش آوازی مجھے اس لیے پسند نہیں کہ آنسو کے دل میں فرق نہ پڑ جائے۔ یہ محبوب پیغمبر کا فرمان ہے، یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے جو تم تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یاد کر کے جاؤ، روحیدہ یا انجشا، انجشا رک جاؤ، رک جاؤ، لا تکسر القواریر، شیشوں کو نہ توڑو۔ حضرت انجشا رک گئے، فرمایا میں نے غزل پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی کی آواز، تو صحابی کون ہوتا ہے؟ جس کو جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا میں دے دیے۔ جماعت بھی وہ جماعت ہے جس کے ایمان کی قسمیں اللہ اٹھاتے ہیں۔ میرے آقا نے تو اس جماعت کے ایک فرد کو بھی خوش آوازی سے اس لیے منع کر دیا کہ کہیں عورتوں تک آواز نہ جائے۔ اور میں کیا کرتا ہوں؟ میں تو علاقے کے پتہ نہیں کون سے بے حیا و بغیرتوں کی خوش آوازی والی کیسٹیں اور سیڈیز یہ ساری لا کے اپنی بہن کو بھی سناتا ہوں، اپنی گھر والی کو سناتا ہوں۔ فل آواز میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، میں افسوس اس پہ کرتا ہوں، میں پریشان اس بات پہ ہوتا ہوں کہ کل قیامت میں جب میں اپنے محبوب کے دربار میں جاؤں گا اور یہ زبان سینے تک لٹکی ہوئی ہوگی، سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، یہ زمین پیتل کی کر دی جائے گی، اور میرے آقا کے فرمان کے مطابق انسان یوں تڑپ رہے ہوں گے جس طرح کڑھائی میں گندم کے دانے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جب میں اپنے آقا کے پاس جاؤں گا، ابکی یا حبیبی، یا اللہ کے نبی مجھے پانی تو پلائیے، مجھے ہوش کوثر تو پلائیے۔ اگر آقا نے فرما دیا کہ میں نے جس آواز کو سن کر کانوں میں انگلیاں دے دی تھی، میں نے جس آواز کو سن کر پابندی لگا دی تھی، تو نے اس سے زیادہ بدتر آواز، تو نے اس سے زیادہ غلیظ آواز اپنی عورتوں کو سنائی، اپنی بہنوں کو سنائی، اپنی گھر والی کو سنائی۔ آج تیرا اور میرا دستور تو نہیں ملتا، تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ اگر آقا کے دربار سے یہ جواب ملا تو پھر میں کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ میں تقریر نہیں کرنے آیا، میں آپ دوستوں تک رسول اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیے۔ تاجر کو تجارت رسول اللہ کے حکم کے مطابق کرنی چاہیے، وہ سب مسلمان ہیں۔ اسلام کوئی ادھورا مذہب نہیں، اسلام ادھورا نہیں کہ مجھے شکل نہ بتاتا ہو۔ میں اگر یہودیوں کے پاس جاؤں، عیسائیوں کے پاس جاؤں، دیکھو ایک بندے کے گھر میں ماچس ہے، ایک بندے کے گھر میں چار پائی ہے، وہ ہمسائیوں سے ماچس لینے کے لیے کیوں جائے گا؟ جب اس کے گھر میں موجود ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی اور کے دروازے پہ دستک دینے کی؟ جب اسلام نے مجھے خوبصورت شکل و صورت دی ہے، بتائی ہے، سکھائی ہے، سمجھائی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے دروازے پہ جاؤں، ان سے جا کر ان کی شکل لے کے آؤں؟ جب اسلام نے ایک لباس اور خوبصورت لباس مجھے بتایا، سکھایا، پڑھایا، سمجھایا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں غیر مسلموں کا لباس پہنوں؟ جب اسلام نے مجھے تجارت کا ایک بہترین اصول بتایا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں غیر مسلموں کے اصول تجارت اپناؤں؟ جب اسلام نے حکومت کرنے کا انداز بتایا ہے، آج تو گھر گھر جکڑا ہوا ہے، کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، کوئی کہتا ہے خرچ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل، ٹیلی فون کے بل، موبائل کا پیٹ نہیں بھرتا، اور خود بندے کا اپنا پیٹ نہیں بھرتا، کہاں جائے؟ اور میں جس مذہب، جن لوگوں، جس جماعت کا نام لینے والا ہوں، میں اس فاروق اعظم کی بات کرتا ہوں۔ انسانوں کی بات تو ایک طرف ہے، فاروق اعظم فرماتے میرے 22 لاکھ مربع میل میں
کوئی کتا بھی اگر بھوک سے مر جائے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ آج تو مہنگائی سے لوگ ریلوے ٹریک پہ گردنیں دے رہے ہیں، گاڑی کے نیچے سر دے رہے ہیں، خود سوچی کر رہے ہیں۔ آپ نے اخباروں میں کئی واقعات پڑھے، بچوں کو قتل کیا، بیوی کو قتل کیا، اور پھر اپنے گلے کے اندر ایک پرچی کہ میں مہنگائی سے تنگ تھا، آمدنی کم تھی، خرچ زیادہ تھا، میں نے بچوں کو بھی قتل کیا، میں خود بھی خودکشی کر رہا ہوں۔ اس طرح کی لاشیں گھروں میں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ کیا ان کا حساب کتاب حکمرانوں سے نہیں ہوگا؟ اگر دریائے نیل کے پرلے کنارے پر مرنے والے کتے کا حساب فاروق اعظم سے لیا جا سکتا ہے، تو یہاں انسان اشرف المخلوق کے مرنے والے یا انسانوں کے مرنے کا حساب اللہ سے کیوں نہیں لیا جائے؟ اور اس میں بھی قصور ہمارا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم پہ حکمران ویسے مسلط کیے جائیں گے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران بنیں گے۔ آج ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، حج، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، یہ سب کچھ جیسا ہے وہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے پھر حکمران بھی ہم پر ویسے مسلط کیے ہیں۔ اور جب کردار ابو بکر صدیق جیسا ہو، خدا کی قسم حکمران بھی محمد رسول اللہ جیسے ہوتے ہیں۔ جب کردار صحابہ جیسا ہو تو حاکم بھی آقا جیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، ہمارے گھروں میں بے حیائی ہے، ہمارے گھروں میں بے شرمی ہے، ہم اپنے اس چھوٹے سے جسم پر بھی اسلام نافذ نہیں کر سکے۔ میں کہتا ہوں کہ آقا، آپ بھی سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کائنات کی ساری شکلوں سے اعلیٰ ہے، آقا کی صورت کائنات کی ساری صورتوں سے اعلیٰ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس اعلیٰ شکل کو اپنانے کی بات میں نہیں کرتا۔ ایک بندے کے گھر میں بالٹی میں اچھا پانی، صاف پانی، شفاف پانی موجود ہے، اس کے باوجود وہ نہر سے جا کے گندا پانی لاتا ہے، مٹی والا پانی لاتا ہے، وہ سالن میں بھی ڈالتا ہے، آٹا بھی اسی سے گوندتا ہے، پیتا بھی وہی ہے، بچوں کو بھی وہی پلاتا ہے۔ آپ اور میں سے کوئی بندہ اسے عقل مند نہیں کہے گا۔ سارے کہیں گے تیرے گھر میں صاف ستھرا پانی تھا، آپ کی عقل میں کوئی خلل تو نہیں کہ آپ نہر سے گندا پانی لے کے آئے؟ تو اگر وہ بندہ بیوقوف ہے تو پھر معاف کیجئے گا، میرے گھر میں اللہ نے قرآن میں شکل بھی بتائی ہے، لباس بھی بتایا ہے، تجارت بھی بتائی ہے، اخلاق بھی بتایا ہے۔ میں یہ صاف پانی چھوڑ کر یہودیوں کے دروازے کا گندا اور گدلا پانی لاتا ہوں، خود بھی پیتا ہوں، گھر والوں کو بھی پلاتا ہوں، پورے گھر میں استعمال کراتا ہوں۔ اگر پہلے والا بندہ پاگل تھا تو پھر میں بھی عقل مند نہیں ہوں۔ بہرحال وقت کافی گزر چکا، میں تمام دوستوں سے آخر میں پھر یہی کہوں گا، آپ کا یہ شوق کہ آپ اس وقت نیند چھوڑ کے یہاں آئے، بیٹھے رہے، باتیں سنتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس ذوق اور شوق میں مزید برکت عطا فرمائے، ایمان و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے اس پروگرام اور اس محفل کو ترتیب دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دوستوں کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ آخر میں پھر یہی کہوں گا، انسان کا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہی ہے، اللہ راضی رہ جائے، مصطفیٰ راضی رہ جائے، پوری کائنات روٹتی ہے بھلے روٹ جائے۔ باقی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ لینا، سن لینا اور اس پر خوشی کا اظہار کر لینا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن یہ نامکمل ہے جب تک کہ آقا کے نقش قدم پہ عمل نہیں ہوگا۔ جب میں ایک مثال دے کے بات ختم کروں، میں اب وہاں سے چل کے آیا ہوں، اب اگر میں یہاں پہنچتا، آپ سارے دوست میرے راستے میں کھڑے ہوتے، استقبال کرتے، نعرے لگاتے، مولوی صاحب زندہ باد، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے پیارے ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا کہ آپ میری بات سنیں، آپ ذرا بیٹھے، آپ کہتے نہیں ہم بات نہیں سنتے، ویسے آپ بہت اچھے ہیں، نعرے بھی لگاتے، سب کچھ کرتے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ مولوی صاحب کی ہم نے بے عزتی کی ہے، ان کی بات کو ہم نے نہیں سنا۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں آقا کی صورت بڑی اعلیٰ ہے، آقا کی سیرت بڑی اعلیٰ ہے، آقا کا کردار بڑا اعلیٰ ہے، لیکن ہم کبھی بیٹھے دیکھیں سوچے تو صحیح اس محبوب نے کچھ کہا بھی ہے، اس آقا نے ہمیں کچھ کہا بھی ہے؟ صرف ان کی ترانے پڑھ کر، نعتیں پڑھ کر اگر گزارا چل سکتا ہوتا تو بلال حبشی کو بھی تپتے ہوئے انگاروں پہ لیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بھی ترانے پڑھ لیتے، وہ بھی نعتیں پڑھ لیتے، وہ گردنیں کٹوا گئے پھر عاشق بنے، وہ گوشت کا قیمہ کروا گئے پھر عاشق بنے، وہ ہڈیوں کو چھلنی کرا کے پھر عاشق بنے، وہ ماؤں کو
माओं का सुहाग उजाड़ गए, वो अपनी बीवियों को बेवा करवा गए, वो अपने बच्चों को यतीम करवा गए, फिर जाके आशिक बने। और मैं कहता हूँ तिजारत यहूदियों वाली करूँ, कारोबार ईसाइयों वाला करूँ, शक्ल काफरों वाली बनाऊं, लिबास गैर मुस्लिमों वाला पहनूं, पूरी जिंदगी यहूदियों के मुताबिक ढालूं, सिर्फ आका की नाते पढ़कर आका को राजी कर लूं। कल क़यामत में अंधेर नहीं होगा, वहां तो शक्ल को देख के पहचाना जाएगा कि जिसका शनाख्ती कार्ड आका के दीन से मिलता है उसको आका के पीछे लगाते चले जाओ, और जिसका किरदार मोहम्मद अरबी से नहीं मिलता वो दावे जितने भी लंबे करता हो उसको जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाएगा। इसलिए मुझे गौर करना चाहिए। बस ये मैं सोचूं मैं क्यों पैदा हुआ हूं। मैं अगर गाड़ी ले आऊं, कार ले आऊं, मोटरसाइकिल ले आऊं और आपसे कहूं बड़ी अच्छी गाड़ी है जी, बड़ी जबरदस्त गाड़ी है, बड़ी इसकी टीप टॉप है, अंदर सीटें इतनी आरामदेह हैं और जो है ना एसी भी है और सीएनजी भी है और ये भी है वो, लेकिन एक कमी है कि ये चलती नहीं है, चलती नहीं है। बाकी देखने में बड़ी खूबसूरत है, बड़ी आला है, बड़ी अच्छी है, खुशबू महक रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप सारे मुझे कहेंगे मौलवी साहब आप कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकसद देकर हमें भेजा है वो मकसद ये है कि मुझे राजी करके आना, ऐसे ना। अब हम कारोबार भी चमका सकते हैं, हमने कारोबार भी चमका लिया, हमने अच्छा बंगला भी बनवा लिया, हमने बेहतरीन कोठी भी बनवा ली, हमने गाड़ी भी ले ली, कार भी ले ली, हमने दोस्तों के साथ मामलात भी बिल्कुल तय कर लिए, सफर बसर भी सब कुछ कर लिए, ताल्लुकात भी निभा लिए, सब कुछ हमने अच्छा किया, सिर्फ अल्लाह की बंदगी नहीं कर सके। अब मौत के बाद हम फरिश्तों से कहें कि और सारा कुछ हमने किया है, दुकान पूछो तो मैं सारा कुछ बता देता हूँ कि इतना मैंने कारोबार किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो कहेंगे हमें ये बताओ नमाजें कितनी पढ़ी है। यहाँ जो सिक्का चलता है वो आमाल वाला है। ये बताओ रोजे कितने रखे हैं, ये बताओ शक्ल सूरत लिबास कैसा है, ये बताओ किरदार कैसा है। और मैं कहूँ बस एक कमी रहेगी, किरदार ठीक नहीं हुआ, बाकी सब कुछ ठीक है। तो वहां तो यही एक काम ही चलता है जिसकी तरफ हम तवज्जो ही नहीं करते। अगर स्पीकर आवाज ना दे ये फजूल है, कुर्सी बैठने का काम ना दे फजूल है, सब पे नमाज ना पढ़ी जा सके वो सब फजूल है, छत से अगर धूप भी आती हो पानी भी बरसता हो वो छत फजूल है, मकान रिहाइश का काम न दे मकान फजूल है, जूता पांव को मिट्टी से ना बचाए जूता फजूल है, गाड़ी सफर ना करे गाड़ी फजूल है, कलम ना लिखे कलम फजूल है, इसी तरह जानवर दूध ना दे जानवर फजूल है। तो बंदा को अपने इबादत के लिए पैदा किया, बंदा इबादत ना करे तो यह कैसे काम का है, यह किस तरह काम का है। कलम नहीं लिखता था फजूल था, जूता पांव को नहीं बचाता था फजूल था, और बंदा अपने मकसद वाला काम नहीं करता, ये कैसे फजूल नहीं। फजूल है मैं हूं कोई हो आप हो आलिम हो जाहिल हो काला हो गोरा हो हाकिम हो महकूम हो सरदार हो नौकर हो शहरी हो देहाती हो हिंदी हो सिंधी हो पठान हो कोई हो, जब तक के आमाल और किरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले नहीं है हमारी जिंदगी फजूल है। मैं इन्हीं मारूजात से अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी मुझे भी तमाम मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म पर अमल करने की, आका के तरीकों को पढ़ने की, समझने की और उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाएं, क्योंकि दुनिया और आखिरत की कामयाबी सिर्फ इसी में है। मैं आपको बता नहीं सकता, आपको समझा नहीं सकता कि ये जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूँ इन बातों की जरूरत एक वक्त महसूस होती है, मगर उस वक्त महसूस होती है जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। मैंने तो कुरान पाक में मरने वालों की चीखें देखी हैं, मरने वालों की चीखें कुरान पाक में देखी हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, मेरे महबूब आप वो मंजर देखे हैरान हो, वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, है मेरे महबूब ये जब मेरे बंदे नाफरमान बंदे मेरे पास आते हैं मरकर मेरे पास पहुंचते हैं और उस वक्त सर को झुकाए हुए होते हैं क्योंकि जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। नाकिसू रुऊसिहिम, सर झुकाए हुए इंद रब्बिहिम, अल्लाह के पास, और क्या कहते हैं रब्बना अबसरना व समीना, या अल्लाह
اب ہم نے قبر دیکھ بھی لی اور ہم نے تیرا عذاب سن بھی لیا، آوازیں بھی سن لی، اب ایک مہربانی کر فرجعنا، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، ہم بہت اچھے اعمال کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب اس وقت میں لوگوں کو کیا جواب دیتا ہوں، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب تک جو عذاب آیا ہے، تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، آج تمہیں میں بلا رہا ہوں۔ اس لیے یہ گئی زندگی دوبارہ نہیں آتی، اب وقت ہے، اب سوچ سکتے ہیں۔ اگر میں کراچی جاؤں اور اسی حالت میں چلا جاؤں، جیب میں ایک روپیہ بھی نہ ہو، گاڑی پہ سوار ہو جاؤں، کپڑوں کا ایک آدھ جوڑا بھی ساتھ نہ ہو، گاڑی پہ سوار ہو گیا ہوں، پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھے کہیں گے آپ فضول ہیں، بیوقوف ہے، آپ نے سفر کی کوئی تیاری نہیں کی، ایسے کام پر چلے گئے، راستے میں جب وہ چیک کرے گا آپ کیا کہیں گے اسے؟ تو سفر آخرت تو کراچی کے سفر سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ کراچی کے سفر میں تو بندہ کسی سے مانگ کے گزارا تو کر سکتا ہے، اور قبر میں تو اول کوئی مانگے گا نہیں، اور اگر کوئی مانگے تو کوئی دے گا بھی نہیں، اور کراچی کے سفر سے بندہ واپس آ سکتا ہے، اور قبر کے سفر سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا، وہاں ہم کیا کریں گے؟ اس لیے اپنی عملی زندگی کو ہم سنواریں، مرنے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، اس کے بعد پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا دن پتہ نہیں وہ کیسے گزرے گا، پتہ نہیں پل صراط پہ کیا بنے گا، پتہ نہیں ترازو پر ہمارا کیا بنے گا، پتہ نہیں میزان پہ ہم کیا کریں گے، پتہ نہیں آپ کا بھی شفاعت نصیب ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں حوض کوثر بھی پینا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، اس وقت کی گرمی سے اللہ محفوظ رکھیں گے نہیں رکھیں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں تو کم از کم اپنی طرف سے تیاری پوری کرنی چاہیے، پوری کوشش ہم کریں، پھر جو کوتاہی رہ جائے گی اللہ کرم کرے گا، اللہ مہربانی فرمائے گا، اللہ آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔